امریکی سپریم کورٹ نے برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حکم نامے کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے پیدا بچوں کو شہریت کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے فیڈرل کورٹس کے فیصلے کالعدم ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کچھ ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے حکم نامے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ڈیموکریٹس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ امریکی حکومت کے دباؤ پر ورجینیا یونیورسٹی کے صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ جیمز رائن کا استعفیٰ بورڈ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے کیمپس کمیونٹی کے نام خط میں کہا، جس بات پر یقین رکھتا ہوں اس کے لیے کھڑے رہنے کا ارادہ ہے۔ محکمہ انصاف کی جانب سے مطالبے پر مستعفی ہوا ہوں۔ جیمز رائن کو مساوات اور شمولیت سے متعلق پالیسی پر دباؤ کا سامنا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ورجینیا یونیورسٹی کی وفاقی فنڈنگ میں زبردست کٹوتی کی۔ سینکڑوں ملازمتیں، طلبہ کے لیے مالی امداد، بین الاقوامی طلبہ کے لیے ویزوں میں بھی کمی کی گئی۔ جیمز رائن کا استعفیٰ تمام یونیورسٹیز کے حکومتی مداخلت کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے اور اعلیٰ تعلیم میں جمہوریت کے لیے لڑنے کے لیے واضح کال ہے۔ مودی سرکار کو عالمی سطح پر ایک اور رسوائی کا سامنا۔ عالمی ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے پر بھارتی استدعا مسترد کر دی۔ فیصلے کے مطابق بھارت کا معاہدہ یک طرفہ معطل کرنا اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنا درست نہیں۔ مسائل کے حل میں ثالث کے کردار کو روکنے کی کوشش ثالث کے ذریعے تنازعات کے حل کی لازم شک کی خلاف ورزی ہے۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے تنازعات کے حل کے لیے ثالثی عدالت اپنا ذمہ دارانہ، منصفانہ اور مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔ مودی سرکار کو عالمی سطح پر ایک اور رسوائی کا سامنا۔ عالمی ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے پر بھارتی استدعا مسترد کر دی۔ فیصلے کے مطابق بھارت کا معاہدہ یک طرفہ معطل کرنا اور ثالثی عدالت کے کردار کو محدود کرنا درست نہیں۔ مسائل کے حل میں ثالث کے کردار کو روکنے کی کوشش ثالث کے ذریعے تنازعات کے حل کی لازم شک کی خلاف ورزی ہے۔ افریقی ملک کانگو بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کا حامی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت، ایران اور اسرائیل کے بعد اب کانگو اور روانڈا میں بھی جنگ بندی کروا دی۔ افریقہ میں 30 سال سے جاری جنگ کو ختم کر دیا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، غزہ کی صورتحال خوفناک ہے، خوراک کی انتہائی قلت ہے۔ غزہ میں امن قائم کرنے کے قریب ہے، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا امکان ہے۔ ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، ایران میں اب کوئی جوہری ہتھیار نہیں۔ امریکی ایئر فورس نے رات کی تاریکی میں بہترین آپریشن کیا، 52,000 فٹ کی بلندی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ یہ بھی کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کے بیان پر جلد رد عمل دوں گا، ایرانی ایٹمی تنصیبات پر دوبارہ حملے سے گریز نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات فوری ختم کرنے کا اعلان، کینیڈا سے ڈیل مشکل کام قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں امریکی صدر کا لہجہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا، ہم اپنی آزادی کی قدر کرتے ہیں اور کسی کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر صدر ٹرمپ واقعی ڈیل کے خواہاں ہیں تو اپنا یہ لہجہ ترک کریں اور اپنے لاکھوں چاہنے والوں کا دل دکھانا بند کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کہا تھا، ایرانی سپریم لیڈر کے ٹھکانے کے بارے میں جانتا تھا لیکن اسرائیل کو حملہ نہیں کرنے دیا۔ تہران کی طرف جانے والے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو واپس بلایا، جس پر سپریم لیڈر کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن امریکی صدر کے مداح۔ روس اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا۔ روسی صدر کا کہنا ہے، ٹرمپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، ان سے ملاقات کی خواہش ہے جو دونوں ملکوں میں شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ اور روس کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا، امریکہ کے ساتھ سفارتی معاملات فی الحال طے نہیں ہوئے، امریکہ پہلا قدم اٹھا چکا، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے برتھ رائٹ سٹیزن شپ ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حکم نامے کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے پیدا بچوں کو شہریت کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے فیڈرل کورٹس کے فیصلے کالعدم ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کچھ ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے حکم نامے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ ڈیموکریٹس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دیا ہے۔